حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على علی بن ابی طالب فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات علی محمد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جس میں پروردگار اپنی تمام مخلوقات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے سنو، جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرا دین چاہے گا، اختیار کرے گا، اس سے اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور آخرت میں بھی ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ چونکہ صرف تمام ادیان میں دین اسلام وہ ہے جس میں واضح طور پر دنیا اور آخرت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ تمام ادیان میں دین اسلام کا ایک خاصہ یہ ہے
کہ اس دین کی شروعات علم سے ہوتی ہے، معرفت سے ہوتی ہے، یقین سے ہوتی ہے۔ بقیہ جو ادیان ہیں، بقیہ جو مذاہب ہیں، دھرم ہیں، بس جو کچھ ہمارے رشی نے کہہ دیا بس اتنا ہی، جو کچھ ہمارے پیر نے کہہ دیا بس اس کے آگے زبان نہیں کھولنا، جو کچھ ہمارے بابا نے کہہ دیا بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ بھیا تم اشرف المخلوقات ہو، تم انسان ہو، اللہ نے تم کو عقل دی ہے، اور تم مسلمان ہو اگر، تو اسلام یہ نہیں کہتا جو کچھ ہم نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کر لو، بلکہ اسلام کہتا ہے تحقیق کرو، علم حاصل کرو، فکر کرو، چونکہ روز قیامت بھیا ایسا دن ہے جس میں ہر آدمی خود اپنے سوالوں کا جواب دے گا۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تزر وازرتم وزر اخری، روز قیامت نہ پیر اپنے چاہنے والوں کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ نبی اپنے امت کا بوجھ اٹھائے گا، سن لیجئے کان کھول کے، بلکہ ہر انسان اپنا خود ذاتی بوجھ اٹھائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان اس دنیا میں ذرہ برابر اچھائی کرتا ہے اس کو بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس دنیا میں اس کو بھی دیکھے گا، خود دیکھے گا۔ یہ نہیں کہ فلانے صاحب نے کہہ دیا جنت چلے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے ان کے کہنے سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جنت کی ٹھیکیداری لے رہا ہے دیکھو واقعی وہ خود بھی جنت جائے گا یا نہیں جائے گا، دھوکہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے علم پہ زور دیا، معرفت حاصل کرو۔ اسلام کی شروعات علم سے ہے، اور خود اپنے بچوں سے میں کہوں، خود ہمارا معاشرہ چونکہ علم سے دور ہو گیا لہذا معرفت سے دور ہو گئے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی بہت سی قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ میں بہت سی جگہوں پہ گیا، جوانوں سے بات کی، آپ کی تعلیم، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ مولانا 8واں پڑھ کے میں نے تو چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ، چھوڑ دیا، کہاں چھوڑ دیا؟ قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا مولانا میں نے ہائی اسکول کر کے چھوڑ دیا۔ آپ نے بھی چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا میں نے انٹر کر کے چھوڑ دیا۔ اے بھیا، یہ چھوڑ دینے کا فیشن کہاں سے نکلا ہے؟ کہا کیا کریں، نوکری تو ملے گی نہیں، جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں وہی پڑھنے کے بعد کرنا ہوگا۔ یہ ہے جواب ہمارے جوانوں کا۔ مولانا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کام ہم پڑھنے کے بعد کریں گے وہی کام ابھی سے کر رہے ہیں، آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ نہیں عزیزو، ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ ولو بسفک المحج وخوض اللجج، اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو ان میں سے ہر آدمی علم ضرور حاصل کرتا، چاہے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے تلوار کی دھاروں سے گزرنا پڑتا یا دریاؤں کی تہوں میں اترنا پڑتا، کیونکہ یہ علم کا فائدہ نہیں جانتے لہذا چھوڑ دیتے۔ بچوں، 3 چیزیں ہیں جس کے لیے آج پوری دنیا تڑپ رہی ہے۔ دولت یعنی مال،
قدرت یعنی عہدہ اور عزت، تین چیز. پوری دنیا ان تین چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دولت، قدرت اور عزت. لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا کسی کے پاس دولت ہے تو عزت نہیں ہے، پیٹھ پیچھے لوگ برا کہیں، بڑا بخیل آدمی ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے. پیسہ کیا آگے لگتا ہے اس وقت کا سب سے بڑا قانون یہی ہے، دولت ہے تو عزت نہیں ہے. کسی کی عزت ہے، ماشاءاللہ بڑے مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑی عزت ہے ان کی، تو دولت نہیں ہے. کسی کے پاس قدرت ہے، حکومت ہے، پاور ہے، تو اس کے پاس عزت نہیں ہے. بھئی جب سے آئے ہیں حکومت میں ہمارا تو خون چوس لیا ہے. تین چیزوں کے لیے پوری دنیا تڑپ رہی ہے، دولت، قدرت اور عزت. یہ تینوں چیزیں ملیں گی کہاں؟ یاد رکھیے کہ چار مصرے ڈاکٹر اقبال کے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے. علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، بس یہی مشکل ہے کہ ملتا نہیں اپنا سراغ. علم میں سراغ کہتے ہیں یعنی آدمی اپنے کو نہیں ڈھونڈ پاتا، کھو جاتا ہے علم میں. علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، بس یہی مشکل ہے کہ ملتا نہیں اپنا سراغ. اور یاد رکھنا کہ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ. دولت و قدرت و عزت کہاں ہے؟ علم کے اندر. اللہ کو کیسے پہچانا؟ علم کی بدولت. رسول کی رسالت پہ ایمان کیسے لائے؟ علم کی بدولت. قیامت کی معرفت کیسے ہوئی؟ علم کی بدولت. یہ علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ پستی کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا ہے. یاد رکھیے گا جب کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو اس کی دو چیزوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، ایک اقتصاد پر اور ایک اس کے علم پر، ایجوکیشن پر. کسی قوم سے دو چیز چھین لیجئے، پیسہ چھین لیجئے اور علم چھین لیجئے، وہ قوم آٹومیٹک غلام بن جاتی ہے. ہمارے ساتھ یہ سیاست کی گئی اور کی جا رہی ہے، علم سے محروم کیا گیا، اقتصادی بائیکاٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم متوجہ نہیں ہیں. لیکن بچوں کا ایک جو جواب دیتے مولانا، پڑھنے کے بعد بھی جو کرنا ہے وہی ہم پہلے کر رہے ہیں، کیا فائدہ پڑھنے سے؟ یاد رکھیے گا میں ڈگریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں واقعاً علم کی بات کر رہا ہوں. اگر واقعاً کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو علم ایک کمال ہے. کمال کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ سب کمال کے محتاج ہوتے. بات واضح، روزمرہ کی مثالیں دی جاتی رہتی ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، غور کرو بچوں، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہوئی، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر کا دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے. ڈاکٹر سمجھدار ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. مکان کی تعمیر کا مسئلہ آیا، انجینئر کی ضرورت ہوئی، وہاں دھرم نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے انجینئر پڑھا لکھا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے جب علم کا کمال آ جاتا ہے تو تعصب کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہے. لہذا بس ایک جملہ کہوں گا، اے نوجوانان ملت، علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی ان متعصب فضاؤں میں جیٹھ بیساکھ کی آندھی کی طریقے سے اٹھو اور ساون کے بادلوں کی طریقے سے چھا جاؤ.
ہم مسلمان ہیں، ہماری ابتدا علم سے ہوتی ہے، ایجوکیشن سے ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ بھی عالم ہے، ہمارے رسول بھی عالم ہے، ہمارے ائمہ بھی عالم ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے۔ جو باتیں لاکھوں سال بعد آئیں گی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو باتیں اربوں سال پہلے گزر چکی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ خلاصہ یہ کوئی چیز اللہ کے علم کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، بلکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور کہیں اللہ نے اپنے علم کا اظہار یوں کیا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ۔ تم جانتے ہو میرا علم کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے ذہنوں میں خیال ابھرتا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں وسوسہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ علمی تو ہے جس کی بدولت ہم تمام کار خیر کرتے ہیں۔ اگر ایک دن بھی ہم کو یقین ہو جائے کہ آج کے دن اللہ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھے گا؟ چھوڑو میاں، آج تو اللہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی روزہ رکھے گا؟ آج کے دن اللہ کے علم کی چھٹی ہے نہیں۔ وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا۔ اگر کالی رات میں کالی چیٹی کالے پتھر پہ چلتی ہے تب بھی وہ جان لیتا ہے۔ یہ اللہ کا علم۔ آئیے دیکھتے ہیں رسول کا علم کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خدا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ علمکا ما لم تکن تعلم، آیتوں پہ غور کرتے رہیے۔ علمکا یہ کا خطاب کا صیغہ ہے۔ علمکا ما لم تکن تعلم، پیغمبر جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ کہیں کہا سنقرئک فلا تنسا، حبیب میں اللہ ہوں تم کو ایسا پڑھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ پیغمبر کے ذہن کی گارنٹی قرآن لے رہا ہے۔ میں نے بارگاہ خدا میں کہا میرے معبود کیا بات ہے، بار بار قرآن میں تو تکرار کر رہا ہے، خدا رحمان نے پڑھایا، اے حبیب ایسا پڑھاؤں گا تم کبھی نہیں بھولو گے۔ اے حبیب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے تم کو بتا دیا۔ میرے معبود ایک مرتبہ علم پیغمبر کا تذکرہ کر دیتا، بار بار تو نے علم پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے۔ میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں میرے شاگرد محمد کو لوگ امی کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، جاہل کہیں گے۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے تو ملاؤں کی بات نہیں ماننا بلکہ قرآن کے دامن کو تھام لینا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا مذہب علم کا ہے۔ طلب العلم، مشہور حدیث ہے نا اللہ کے پیغمبر کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا یہ فریضہ ہے، واجب ہے کس پر؟ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ غور کیجئے، فریضہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ نماز کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ حج کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ لیکن یہ علم کا فریضہ ایسا ہے جو تمام فریضوں سے جدا ہے۔ میں نے بارگاہ قدرت میں عرض کیا میرے معبود میں جہالت کے عالم میں نماز پڑھوں تو مجھ سے محبت کرے گا؟ میں جہالت کے عالم میں روزہ رکھوں تو مجھ سے محبت کرے گا؟ میں جہالت کے عالم میں حاجی بن جاؤں تو مجھ سے محبت؟ یاد کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر جاہل نمازی کو اللہ محبت کرنے لگے جاہل نمازی سے یہ اس کا کرم ہے، جاہل روزے دار سے اللہ محبت کرے یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضمانت ہے،
وہ ضمانت بھی کسی مفتی یا مولوی کی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں۔ الا ان اللہ یحب بغاة العلم، یاد رکھنا کہ اللہ طالبان علم سے محبت کرتا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، غور کیجیے حدیث پر، آپ فرما رہے اغدو عالماً او متعلما او احبا اہل العلم۔ دیکھو یا عالم بنو، یہ بس کی بات نہیں ہے، تو طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے۔ اگر یہ بھی بس کی بات نہیں ہے تو او احبا اہل العلم، یا اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اتنا تو کر سکتے ہو تو علماء سے محبت کرو۔ کیوں؟ اگر ہم علماء سے محبت کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اس وجہ سے کہ علماء اللہ کے محبوب، صاحبان علم ہے، جانتے ہیں محاورہ ہے نا کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں، پیارے کے پیار کرنے والے پر بھی پیار آتا ہے۔ علماء اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہم علماء سے محبت کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، پھر امام فرما رہے یاد رکھنا چوتھی چیز مت بننا، یا عالم یا طالب علم یا علماء سے محبت کرنے والے، چوتھی چیز مت بننا ورنہ ان کے بغض میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، کیا ہے؟ نور ہے علم، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عالم کا بیٹا ہے یا جاہل کا بیٹا ہے، علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے یا غیر سید ہے، علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے، علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا یہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، صرف علم آنے کے لیے دیکھتا ہے نفس کی طہارت کو، علم دیکھتا ہے نفس کی پاکیزگی کو۔ اب پوری تاریخ اسلام دہرانے کے بعد یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، علم آنے کے لیے دیکھتا ہے نفس کی طہارت کو۔ اگر کسی کا نفس طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، تو ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا 3 دن کی عمر میں ایک بچہ توریت بھی سناتا ہے، زبور بھی سناتا ہے، انجیل و قرآن کی بھی تلاوت کرتا۔ لیکن اگر کسی کا نفس نجس ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کوئی 23 سال تک بزم پیغمبر میں بیٹھتا رہا، پہلو سے پہلو ملاتا رہا، لیکن جب اٹھا تو سورہ محمد نے آواز دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اے رسول، آپ کی بزم میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی زبان سے کلام اللہ کو سنتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تبھی تو ہمارے بزرگان کہہ دیتے ہیں بھیا جب پیغمبر کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ باتیں سمجھنا ہے تو نفس کو پاک کرو۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ ہمارا اللہ بھی عالم، ہمارا رسول بھی عالم، ہمارے علی بھی عالم۔ علی کا علم کیا ہے؟ سورہ رعد کی آخری آیہ کریمہ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔
اے رسول کافر یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہو، تو ان سے کہہ دیجئے میری نبوت کی گواہی کے لیے دو ذاتیں کافی ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک اس علی کی ذات کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے، وہ ایک پارے کا حافظ نہیں ہے، وہ ایک جز کا عالم نہیں، علم الکتاب۔ خطابت کی دنیا میں میں یوں ترجمہ کر دوں کہ توریت کا علم علی کے پاس، زبور کا علم علی کے پاس، انجیل کا علم علی کے پاس، قرآن کا علم علی کے پاس، جمادات کا علم علی کے پاس، نباتات کا علم علی کے پاس، حیوانات کا علم علی کے پاس، انسانات کا علم علی کے پاس، چرند کا علم علی کے پاس، پرند کا علم علی کے پاس، حوروں کا علم علی کے پاس، غلمان کا علم علی کے پاس، جنت کا علم علی کے پاس، کوثر کا علم علی کے پاس، ماضی کا علم علی کے پاس، مستقبل کا علم علی کے پاس، ظاہر کا علم علی کے پاس، باطن کا علم علی کے۔ خلاصہ یہ قرآن وہ کتاب مقدس ہے جس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر اس قرآن مبین میں موجود ہے، اور علی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ میں نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے امام مبین علی میں، تبھی تو مولا فرماتے تھے اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو، ماضی کی باتیں پوچھو، مستقبل کی باتیں پوچھو، سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، میں فقط حق ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ پوچھنے والے آتے تھے، سوال کرتے تھے، کبھی سوال بھول جاتے تھے تو علی سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے۔ ایک صاحب کو بڑا تعجب ہوا، یا علی کیسے ہوتا ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے ادھر آپ جواب کا تحفہ پکڑا دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، قرآن پڑھ کے بتاؤں گا، انجیل کا مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے مولا کو اپنی مسجد کا پیش نماز سمجھ لیا تھا، مولا کو مولانا سمجھ لیا تھا۔ نہیں، مولا نے یہی کہا، سنتے رہے، مولا نے یہی کہا تھا بتا، تجھے بڑا تعجب ہے، بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا حضور 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے کہا بغیر سوچے بتا دیا۔ اس نے کہا حضور اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ مولا نے یہی کہا تھا سن، جس طریقے سے یہ 5 انگلی تیرے سامنے کی بات ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے کی بات ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سلونی سلونی، یہ مولا دعویٰ کر رہے جو پوچھنا ہو پوچھو۔ انی بطرق السماء عالم بطرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سنو، ھذہ النجوم التی فی السماء فیہا مدائن مثل مدائن الذی فی الارض۔ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آسمان پہ جو ستارے دیکھ رہے ہو یہ چراغ نہیں ہیں، قمقمے نہیں ہیں، ان ستاروں کے اندر دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ یہ علم علی ہے، جس طریقے سے اس دنیا میں ہم آباد ہیں اسی طریقے سے ستاروں کی دنیا میں ہم آباد ہو سکتے ہیں۔ سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہو۔ صاحبان ولا ہے، میرا دل چاہ ایک جملہ کہوں، دعوی سلونی صرف علی نے کیا ہے، اللہ بھی عالم تھا، رسول بھی عالم تھے، لیکن دعوی سلونی نہ اللہ نے کیا نہ رسول اللہ نے کیا۔
دعوی سلونی کیا علی نے کیوں؟ علی دعوی سلونی کر کے بتا رہے ہیں اے مسلمانوں دیکھ لو، جس نبی کا علی اتنا عالم ہے اس علی کا نبی کتنا عالم ہوگا۔ جس نبی کا علی اتنا عالم ہے اس علی کا نبی کتنا عالم ہوگا، اور جس علی کا نبی اتنا عالم ہے اس علی کا خدا کتنا عالم ہوگا۔ رسول کی شاگردی کا اعلان کیا ہے علی نے، غور کیجئے، تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پوری گارنٹی کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، روایتیں دیکھیے، حدیثیں دیکھیے، ہر صحابی یہ کہتا نظر آتا ہے قال رسول اللہ، حضور پاک نے یہ کہا۔ کوئی کہتا سمعت عن رسول اللہ، حضور پاک سے میں نے یہ سنا۔ کوئی کہتا ہے رویا عن رسول اللہ، یہ بات رسول اسلام سے روایت کی گئی ہے۔ کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول پاک نے ہم کو پڑھایا ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں صرف علی نے یہ دعویٰ کیا کہ علمنی رسول اللہ الفا باب من العلم، اللہ کے پیغمبر نے مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے ہیں۔ یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے پڑھایا، اور یہ میری صلاحیت ہے کہ یفتح لی من کل باب الفا باب، میرے لیے ہر باب علم سے 1000 باب علم کے کھل جاتے ہیں۔ بات ہے، علی نے کہا کہ رسول نے ہم کو پڑھایا، میں رسول کا شاگرد ہوں۔ ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا امام اس دنیا میں آ کے پڑھتا ہے یا اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھتا، چاہے اپنے سے پہلا والا امام ہو اس سے بھی نہیں پڑھتا، وہ علم اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ مولا نے کہا نا رسول اسلام نے ہم کو پڑھایا 1000 علم کے باب۔ اور صاحب شرح بخاری لکھتے ہیں اسی علی کے، انہی علی کے بچے حسن و حسین جب گہوارے میں تھے، توجہ، حسن و حسین جب گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، تو جھولے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ کسی رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ امام حسین کے استاد کا نام ہے امام حسن، امام زین العابدین کے استاد کا نام ہے امام حسین، لکھا ہو تو مجھے دکھا دیجئے گا۔ نہیں، امام ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ غُلَامًا، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا علی شاگرد بھی کیسے؟ غور کیجئے، نبی کی شاگردی کا اعلان کس نے کیا؟ علی نے۔ اور یہ کیسا شاگرد ہے؟ ایسا شاگرد جو پیدا ہوتے ہی توریت سنا رہا ہے، زبور سنا رہا ہے، انجیل و قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ یہ علی یہ نہیں کہہ رہے میں شاگرد پیغمبر ہوں، بلکہ یہ علی تماچا مار رہے ہیں ان مسلمانوں کے چہروں پر جو نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، نبی کو امی کہتے ہیں، نبی کو جاہل کہتے ہیں۔ علی کہ دیکھو جس نبی کا علی اتنا عالم ہے، کیا اس علی کا استاد جاہل ہو سکتا ہے؟ میں شاگرد ہوں محمد کا، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، پیغمبر کی باتیں پوچھو، توریت کی باتیں پوچھو، زبور و انجیل کی باتیں پوچھو۔ عجیب بات ہے، علی کے استاد پیغمبر کو مسلمانوں نے امی کہہ دیا۔ امی یعنی ان پڑھ، جاہل، امی یعنی مادرزاد، یعنی جس طریقے سے انسان شکم مادر سے باہر آیا تھا ویسے ہی انسان جاہل پیدا ہوتا، یہ امی کے معنی۔ پیغمبر کو امی کہا جو استاد تھے علی کے، لیکن پیغمبر کے شاگرد علی کو کسی مسلمان نے آج تک امی نہیں کہا۔ استاد امی، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، استاد امی،
شاگرد اتنا بڑا عالم کہہ رہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیوں؟ میں تو سمجھتا ہوں اگر مسلمان علی کو امی کہتے تو نہج البلاغہ ان مسلمانوں کی زبان کو کھینچ لیتی۔ علی کے علم کی گواہی یہ نہج البلاغہ دے رہی ہے۔ بعض خطبے ہیں جن کو سید رضی نے جمع کیا، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ایک مقرر تھے، تقریر کر رہے تھے، تقریر کے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی حدیث میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میں الہ آباد کا ہوں، میں کہوں کہ میں الہ آباد سے زیادہ گجرات کے قصبے کے راستوں کو جانتا ہوں، کانودر کے راستوں کو الہ آباد سے زیادہ جانتا ہوں۔ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولانا یہ کیسی بات ہے، آپ تو الہ آباد کے ہیں، جب الہ آباد کے راستوں کو کم جانتے ہیں تو یہاں تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہاں کے راستوں کو آپ کیا جانیں گے؟ بات ہے نا۔ اسی مثال پر ان مولانا صاحب نے قیاس کیا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ علی جب زمین پہ رہ رہے تھے، زمین کے راستوں کو کم جانتے تھے تو آسمان پہ نہ جا کے یا کبھی کدار جا کے معجزاتی طور پر آسمان کے راستوں کو کیسے جان جائیں گے؟ یہ اعتراض انہوں نے اپنی تقریر میں کیا۔ واقعی عزیزو اگر کوئی سادہ لو انسان ہو تو فوراً سوچ لے گا نہیں معاذ اللہ یہ حدیث غلط ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے فرمایا اگر ہماری کوئی حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو عالم امکان میں چھوڑ دو، ایک زمانہ آئے گا جو تم کو سمجھا دے گا۔ جب میں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا تو میں نے بھی اس حدیث کو پڑھا تو چکرا گیا، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ میرے عقیدے کی آواز آئی، کیا زرغام رضوی زمین کے راستوں میں کمی ہو سکتی ہے مگر علی کے علم میں کمی نہیں ہو سکتی۔ میں نے دعا کی خدا اس حدیث کو سمجھا دے۔ اتفاق سے الہ آباد کا سفر درپیش ہوا، میں لکھنؤ سے الہ آباد کے لیے چلا، بس کا سفر تھا۔ جیسے ہی میں بس پہ بیٹھا دیکھا ایک صاحب بس پہ چڑھے، ایک جھولا اور تھیلا لیے ہوئے تھے، کچھ کتابیں ہاتھ میں تھی اور چلانا شروع کر دیا، ہندوستان کا سب سے پہلا پردھان منتری کون تھا؟ میرے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا دریا ایسا ہے جس میں مچھلی نہیں ہوتی؟ بڑا سخت سوال ہے۔ کون سا پیڑ ایسا ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں بچہ کم روتا ہے؟ میں نے کہا یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے یار، کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں بچہ کم روتا ہے؟ میں نے کہا بھیا بتاؤ کون سا مہینہ؟ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، یہ 1 روپے کی جنرل نالج کی کتاب ہے، آپ اس کو خرید لیجئے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں جلدی سے 1 روپے دیا، کتاب لی، پڑھنا شروع کیا کہ فلاں صاحب ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور کیلے کا درخت ایسا ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں معلوم، اس کتاب میں لکھا تھا۔ اور جو اصلی میرا سوال تھا کہ کس مہینے میں بچہ کم روتا ہے، جس کے لیے میں نے 1 روپے خرچ کیا تھا، کتاب خریدی تھی، تو اس میں لکھا تھا کہ فروری کے مہینے میں بچہ کم روتا ہے۔ میں نے کہا بڑی پوائنٹ کی بات معلوم ہوئی، میں گھر جا رہا ہوں، پریکٹیکل بھی ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا یہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، ابھی میں نے دروازے پہ قدم رکھا تھا، میں نے دیکھا ایک بچہ گہوارے میں بلک بلک کے رو رہا ہے، چونکہ مہینہ بھی فروری کا چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا بچہ رو رہا ہے ایسے ویسے نہیں، بلک بلک کے۔
میں نے سوچا شاید میرے پڑھنے میں کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے. کتاب کھولی، اس میں وہی لکھا تھا فروری کے مہینے میں بچہ کم روتا ہے. بچہ بھی رو رہا ہے. میں نے کہا یا یہ کتاب غلط ہے یا بچے کو نہیں معلوم کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے. میں اسی سوچ میں بیٹھ گیا کیا کروں. 1 روپے میرے پانی میں گر گئے. سب خرافاتی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بھائی یہ لکھ رہا ہے رائٹر اس کتاب کا کہ فروری کے مہینے میں بچہ کم روتا ہے. یہ بچہ فروری کا مہینہ بھی چل رہا ہے، یہ بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. اتنے میرے ایک ساتھی آ گئے، کہا زرخان صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا 1 روپے میرے ڈوب گئے پانی میں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے جنرل نالج کی میں نے کتاب خریدی، اس میں لکھا ہے فروری کے مہینے میں بچہ کم روتا ہے، اور فروری کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور بچہ بھی بلک بلک کے رو رہا ہے. یا بچے کو نہیں معلوم کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، یا تو میری کتاب غلط ہے. میرے ساتھی نے کہا زرخان صاحب آپ کی کتاب بھی صحیح ہے، بچہ بھی صحیح رو رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کتاب بھی صحیح بچہ بھی صحیح رو رہا. ہاں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ فروری کے مہینے میں بچہ کم روتا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بچہ کم روئے گا. میں نے کہا پھر اس کے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے معنی یہ ہے انگریزی کے جتنے مہینے ہیں، جنوری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ان میں سے ہر ایک مہینہ یا 30 کا ہوتا ہے یا 31 کا ہوتا ہے، لیکن فروری کا واحد مہینہ وہ ہے جو 28 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے. چونکہ فروری کے مہینے میں دن کم ہوتے ہیں لہذا بچہ کم روتا ہے. عزیزوں میں نے اپنی بات کو کہہ دیا. مولا فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بھیا علی کے علم میں کمی نہیں ہے بلکہ زمین کے راستوں میں کمی ہے. اب سمجھ گئے؟ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. اس لیے مولا کہہ رہے ہیں چونکہ زمین میں راستے ہی کم ہیں. علم علی میں کمی نہیں، زمین کے راستوں میں. بھلا ورنہ علی تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین کی آیت کریمہ. بتحقیق خدا کا امر، خدا نہیں، خدا کا امر جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. یا اللہ کے ارادے کی بات نہیں ہے بلکہ امر اللہ کے ارادے کی بات ہو رہی ہے. کن ہو جا، ہو جا. کتنی جلدی ہوتی ہے. آصف ابن برخیہ کتنی دیر میں ملک سبا سے فلسطین تخت بلقیس کو لائے تھے. کتنی دیر میں؟ چشم زدن میں، پلک جھپکی اتنی دیر میں. اس کا بھی 1000واں حصہ ہے کن. علی کہتے ہیں چیز ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. اسی کو کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحنو مشیت اللہ ونحنو امر اللہ. ہم اہل بیت اللہ کی مشیت ہیں، ہم اہل بیت اللہ کا امر ہیں. امر کیسا؟ ادھر کہا ادھر وہ چیز وجود میں آ گئی. سنتے رہتے ہیں واقعہ، صرف آپ کو یاد دلانا ہے. جب مولا نے دعوی سلونی کیا تھا جو پوچھنا ہو پوچھو،
تو ایک آدمی کو مردہ بنا کے لائے تھے، علم علی کا امتحان لینے لائے بنا کے مردہ. یا علی ایک موت ہو گئی ہے، نماز میت پڑھا دیجئے. تھا زندہ، پہنا دیا تھا کفن، لینا تھا علی کا امتحان. چونکہ علی نے کیا کہا تھا؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے علی آخر یہ جان پا رہے ہیں یا نہیں جان پا رہے ہیں کہ چادر کے نیچے مردہ لیٹا ہے یا زندہ. لائے، یا علی موت ہو گئی، یہ نماز پڑھا دیجئے. مولانا کا وارث کون ہے؟ ایک بڑھیا سر دھنتے ہوئے آگے بڑھی، ہائے ہائے ایک ہی بچہ تھا وہی فوت ہو گیا، مر گیا، تو وارث ہے؟ کہا میں وارث ہوں، پڑھا دوں نماز جنازہ. یا علی پڑھا دیجئے. اجازت ہے پڑھا دوں؟ پڑھا دی، اجازت ہے. 3 مرتبہ جب علی نے اقرار لے لیا تو کہا اللہ اکبر. ادھر اللہ اکبر کہا، پیچھے سے قہقہے کی آواز گونجی. یا علی تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اور تمہیں یہی نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے مردہ ہے یا زندہ. سب نے نماز خراب کر دی اپنی. علی نماز پڑھتے رہے، پوری ہو گئی 5 تکبیریں. اب لوگ آگے بڑھے. تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، گاؤں میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کسی نے کہا چچا اٹھ جاؤ، کسی نے کہا ماموں اٹھ جاؤ، کسی نے کہا دوست اٹھ جاؤ، علی کا امتحان ہو گیا. وہ تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے. ایک سب آگے بڑھے، لنگوٹیا یار تھے، چادر کیجیے اب تو اٹھ جا بھیا، علی کا امتحان ہو چکا. پھر جب نہیں اٹھا تو انہوں نے غور سے دیکھا تو سینکڑوں سال کا مردہ نظر آ رہا تھا. اب پلٹ کے پبلک سے کہا اب اس کو مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ملک الموت اسے اٹھا لے گئے. اسے مت اٹھاؤ اس لیے کہ ملک الموت اسے اٹھا لے. بہت توجہ، ملک الموت اسے اٹھا لے گئے. اب مسلمانوں کو تعجب یہ ہے بھیا یہ علی کی تکبیر تھی یا پھانسی کا پھندا؟ یہ علی کی تکبیر تھی یا تلوار؟ کسی کو تلوار سے قتل کیا جاتا ہے تو 2-3 منٹ تڑپتا ہے، ہاتھ پیر پھینکتا ہے، تب مرتا. یہ کیا علی نے تکبیر کہی، مر گیا، پتہ بھی نہیں لگا. ہاں مسلمانوں تم کو پتہ نہیں لگے گا اس لیے کہ علی ہے امر اللہ، علی ہے امر اللہ. ادھر علی کا ارادہ بدلا، ادھر اس کا دم نکل گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کس سے بولے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے عظمت علم. بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ہمارے یہاں معیار علم ہے. اللہ بھی عالم، رسول بھی عالم، علی بھی عالم. اور سب سے پہلی وحی جو اللہ کے پیغمبر پہ نازل ہوئی اس کی شروعات ہی علم سے ہوتی ہے. کوہ ہرا کا سناٹا، اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں آسمان کی جانب بلند، جبریل آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو کے کہہ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا رسول پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا اور انسان کو خون منجمد سے پیدا کیا. مراحل ہیں. اور اے حبیب اس رب اکرم کے نام سے پڑھیے
کہ علما بالقلم، جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے لکھنا بتایا۔ عزیزو یہ پہلی وحی ہے جس میں پیغمبر کے لکھنے کا بھی تذکرہ، پیغمبر کے پڑھنے کا بھی تذکرہ۔ شاید یہ عقیدہ بعد میں بنا کہ پیغمبر امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ پہلی وحی پڑھیے حبیب رب اکرم، معیار علم۔ ہمارے جتنے ائمہ ہیں سب عالم ہیں، وہ بھی دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے، خدا کی طرف سے علم لے کے آتے ہیں۔ اور وہ صرف عالم نہیں، خدا کی بارگاہ میں ان کی اتنی آبرو ہوتی ہے کہ وہ خود بھی جنت جاتے ہیں اور اپنے امتیوں کو بھی جنت لے جائیں گے۔ علی ضامن لفلجکم، میرے شیعو علی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ ان لم یکن عاجلا فعاجلا، اگر دنیا میں مصلحتاً تم امتحان میں پڑ گئے، میں نے مدد نہ کی، تو آخرت میں ضمانت ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم شیعہ رہو، دھوکہ نہ ہو جائے، شیعہ رہو۔ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ دو پہچان خود مولا نے بیان کی ہے۔ میرے شیعوں کی دو پہچان ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ میرا شیعہ وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ اول وقت کی بات نہیں، میں دھوکہ نہیں دیتا، جو حدیث کے معنی ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ مثلا نماز ظہر کا وقت کب تک ہے؟ زوال ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے اتنا پہلے کہ 4 رکعت نماز کا وقت رہے، چونکہ آخر میں جو وقت 4 رکعت کا بچتا ہے یہ عصر کا وقت ہے۔ اس سے پہلے کا ٹائم پورا کیا ہے؟ ظہر کا ٹائم ہے۔ اگر اتنا ہی وقت مسئلہ شرعی ہے، اگر اتنا ہی وقت ہے 4 رکعت نماز کا ٹائم ہے، تو آپ کے لیے نماز ظہر پہلے پڑھنا حرام ہے۔ یہ وقت ہے عصر کا، آپ نماز عصر ادا کی نیت سے پڑھیے، پھر اس کے بعد نماز ظہر کی قضا کیجیے۔ یہ ہے مسئلہ شریعت۔ تو یہ ہے وقت نماز۔ میرا شیعہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، پہلی پہچان۔ دوسری پہچان، میرا شیعہ اپنے مال میں سے مومنین کی مدد کرتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں اگر یہ 2 نشانی کسی کے اندر ہے تو وہ میرا شیعہ ہے، میں اس کا مولا ہوں، اور اگر یہ 2 نشانیاں نہیں ہیں تو نہ وہ میرا شیعہ ہے نہ میں اس کا مولا ہوں۔ شیعہ بن گئے، یہ صفتیں آ گئی، اب مولا کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں۔ حارث ہمدانی مولا کے صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اچانک مولا کائنات عیادت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، مشکل میں پھنسے تھے۔ مولا کو دیکھا تو چیخ مار کے رونے لگے۔ مولا نے کہا حارث رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا بڑا مقروض ہوں، قرضوں سے لدا ہوا ہوں، اور میں جانتا ہوں اگر قرضہ لے کے مر گیا تو روز قیامت اپنے اچھے اعمال میں سے اس کو دینا ہوگا جس کا میں نے قرضہ لیا ہے۔ مولا اچھے اعمال ہی میرے کہاں ہیں؟ مختصر سے اعمال ہے، اگر اس کو دے دیا تو جنت کے بجائے ہو سکتا ہے جہنم کا رخ ہو جائے میرا۔ مولا نے کہا حارث گھبراؤ نہیں، قرضوں کو میں ادا کر دوں گا۔ حارث مسکرانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگے۔ اب کیوں رو رہے ہو حارث؟ کہا مولا لڑکیاں جوان ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ گھر کا وارث میں ہی تھا، میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ مولا نے کہا حارث ہمدانی یہ ذمہ داری بھی علی کی، تم آرام سے دنیا سے جاؤ۔ حارث پھر مسکرانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا شروع کر دیا۔ مولا نے کہا حارث اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا حشر میں کیا ہوگا، نشر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، وقت جاکری کیا ہوگا۔ اب مولا نے کہا یا ہارو ہمدان من یمت یرنی من مومن او منافق قبلا، اے حارث ہمدانی جو بھی مرے گا مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو۔ مومن اس لیے دیکھے گا کہ وقت آخر مولا کی زیارت ہو جائے،
منافق اس لیے دیکھے گا تاکہ وقت آخر اس کا کلیجہ اور سلگ جائے۔ چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کا ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا فلاں ناصبی دشمن اہل بیت ابھی مر رہا تھا تو میں نے دیکھا چیخ رہا تھا، اے علی تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ چھٹے امام مسکرائے، کہا خدا کی قسم اس ناصبی دشمن اہل بیت نے وقت آخر میرے جد علی کو دیکھ لیا، جل بھن کے اس دنیا سے گیا ہے۔ لیکن ہمارے آپ کے امام زمانہ یہ صرف شیعوں کے پاس آتے ہیں۔ سید حسن ابتہی ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کرے۔ انہوں نے کتاب لکھی 2 جلدوں میں، ملاقات با امام زمان۔ اس میں لکھتے ہیں ایک مرد مومن کا گزر ایک صحرا سے ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا صحرا میں ایک عالم ہے، چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ مشرق و مغرب میں مرے اور مرنے سے پہلے مجھے نہ دیکھے۔ اس مرد مومن کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے عالم دین ہے؟ بھائی مشرق و مغرب میں ہزاروں شیعہ مرتے ہیں، کیا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ لیکن چہرہ بتا رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بڑا تعجب تھا۔ بیان کرتا ہے وہ شخص کہ ایک عرصے کے بعد میرا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ جب میں گاؤں سے گزرا تو میں نے دیکھا گاؤں میں ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی بھیڑ میں گھس گیا، کیا بات ہے بھائی، کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ آدمی ہے مر رہا ہے، مر رہا ہے۔ بھیڑ کیوں لگائے ہو؟ کہا یہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ کہا سنو ابھی پڑھاتے ہیں اس کو۔ اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ، جو مر رہا تھا۔ اس سے کہا لوگوں نے کہو محمد الرسول اللہ، اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ لیکن پھر اس نے جب کہا کہو فلاں فلاں اللہ کی حجت ہے، چپ۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائیو؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم سب آفندی ہیں، آفندی ایک مذہب ہے ایران میں، اور ہم سب اہل بیت کو نہیں مانتے، اور یہ مرنے سے کچھ پہلے اثنا عشری ہو گیا، 12 اماموں کا ماننے والا بن گیا ہے، ہم تو 4 ہی 5 مانتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کم سے کم یہ آخری وقت میں ہمارا کلمہ پڑھ لے، لیکن یہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ جب ہم ان سے کہتے کہو اللہ ایک ہے، کہہ دیتا ہے۔ جب کہتے کہو محمد اللہ کے رسول ہے، کہہ دیتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کی حجت ہے، سب کچھ وہی ہے، تو چپ ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا لگ رہا ہے۔ اس مرد مومن کا بیان ہے کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نور چمکا، اور وہ نور میرے عرفان کا نور تھا جس کو میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا اس نور کی چھاؤں میں وہی عالم دین نمودار ہوئے جو یہ کہہ رہے تھے پورب و پشچم میں، مشرق و مغرب میں، کوئی میرا شیعہ مرے، مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا۔ وہ آئے، اس شخص کے قریب پہنچے، کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا کہو محمد الرسول اللہ، اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہو انا حجت اللہ، کہو میں اللہ کی آخری حجت اور تمہارا آخری امام ہوں۔ اس نے گواہی دی، اس دنیا سے چلا گیا۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ اس وقت ختم ہو گیا عزیزو۔ امام زمانہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، کوئی شیعہ کہیں بھی ہو، مولا فرماتے ہیں اگر میری نظریں تمہارے اوپر نہ ہوتی تو دنیا والے تم کو کب ختم کر دیتے۔ یہ مولا کی کرم ہے، مولا کا کرم ہے، مولا کا لطف ہے، نظر رحمت ہے جو آج ہم زندہ ہیں۔
لیکن عزیزو خود میرا مولا، کل میں نے جملہ مولا کا پڑھا تھا نا، زیارت ناہیہ میں کیا فرماتا ہے؟ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے کربلا والو تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، دنیا پانی کے آنسو رو رہی ہے، میں صبح و شام خون روتا ہوں۔ کبھی آپ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی الخد الطریب، سلام ہو کربلا کے ان رخساروں پر جو خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ السلام علی الشیب الخضیب، سلام ہو اس ریش مبارک پر جس کا خضاب خون سے ہوا، سلام ہو اس سینے پر جس میں سنان کا نیزہ ٹوٹ گیا، سلام ہو اس گلے پر جس پر تیر ہرملہ لگ گیا، اور سلام ہو ان رخساروں پر جس پہ تماچے مارے، سلام ہو ان بیویوں کے سروں پہ جن سے چادریں چھین لی گئی۔ اللہ اللہ عزادارو، لکھا ہے حسین ابن علی جب آخری رخصت کے لیے آئے، آواز دی زینب، ام کلثوم، رباب، رقیہ، ام لیلہ، ام فروا، تم سب پر حسین کا آخری سلام، اور اے میری ماں کی کنیز فضہ، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ بیبیاں ہاتھ جوڑ کے در خیمے پہ آ گئی، وارث ہم آپ کو جانے سے نہیں روکتے لیکن تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے، ہم دل بھر کے آپ کی زیارت کر لیں۔ حسین ابن علی خیمے میں آئے، بیبیاں حلقہ باندھ کے کھڑی ہو گئی، زیارت حسین میں مصروف ہو گئی، اور لکھا ہے حسین ابن علی نے بھی بڑی حسرت سے سیدانیوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عجب نہیں، ام لیلہ کو دیکھا تو کلیل جوان علی اکبر یاد آ گیا، ام فروا کو دیکھا تو قاسم کا پامال شدہ لاشا یاد آ گیا، رباب کی گود اجڑی ہوئی دیکھی تو ششماہا علی اصغر یاد آ گیا۔ پھر حسین نے ایک اشارے سے بہن زینب کو بلایا، بھائیو بہنیں گوشے میں گئے، بہت دیر تک محو گفتگو رہے، باتیں کرتے رہے، اللہ جانے روز عاشور بھائیو بہن میں کیا بات ہوئی علماء نے یہ نہیں لکھا، مگر ہاں اتنا ملتا ہے جب اس خیمے کے گوشے سے بھائیو بہن نکلے ہیں تو نکلنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ حسین آگے ہوتے تھے، زینب پیچھے ہوتی تھی، لیکن روز عاشور جب بھائی و بہن اس گوشے سے نکلے ہیں تو زینب آگے آگے تھی، حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے۔ بیبیاں سمجھ گئی آج سے ہم زینب کے حوالے ہیں۔ عزادارو، جب ہم مسافرت پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں تو رشتہ داروں سے کہتے ہیں گھر والوں کا خیال رکھنا، محلے والوں سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں کون تھا کہ زہرا کا لال اس سے کہتا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آسمان کا رخ کیا، میرے پروردگار ان سب کو تیرے حوالے کیا۔ یا رب ہے یہ سادات کا گھر تیرے حوالے، رانڈے ہیں کئی خستہ جگر تیرے حوالے، ارے بے کس کا ہے بیمار پسر تیرے حوالے، سب ہیں میرے دریا کے گوہر تیرے حوالے۔ عالم ہے کہ غربت میں گرفتار بلا ہوں، میں تیری حمایت میں انہیں چھوڑ چلا ہوں۔ علامہ زنجانی لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے ایک نحیف سی آواز آئی، بابا آہستہ چلیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔
हुसैन ने मुड़ के देखा, सकीना तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था, अब क्यों आ रही हो? बाबा आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरी कर दीजिए, शौक से मक्तल जाइए। हुसैन इब्ने अली कहते, बेटी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बाबा ऐसे न बताऊंगी, आप बैठ जाएं। लीजिए आज़ादारो, हुसैन इब्ने अली करबला की झुलसती हुई जमीन पे बैठ गए, बच्ची बाप की गोद में बैठ गई। हुसैन इब्ने अली ने कहा, सकीना बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सकीना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। एक मरतबा बाबा का हाथ लिया और अपने सर पे फेरना शुरू कर दिया। हुसैन इब्ने अली ने कहा, सकीना बताती क्यों नहीं आखिरी ख्वाहिश क्या है? बाबा बता दूं? बाबा सुन लो, आखिरी ख्वाहिश यह है, जिस तरीके से चचा मुस्लिम की शहादत के बाद आपने बहन रुकैया के सर पे यतीमी का हाथ फेरा था, मेरे सर पे यतीमी का हाथ फेर दीजिए। कयामत आ गई आज़ादारो। हुसैन इब्ने अली थरथराते हुए खड़े हो गए। सकीना तेरे दिल में ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई? मेरे बाबा आप बताइए या ना बताइए। सकीना को मालूम है आपकी शहादत के बाद कोई दस्ते शफकत ना फेरेगा, कोई तमाचे मारेगा, कोई ताजियाने मारेगा। खत्म हो गए मसाइब आज़ादारो। एक रवायत, सकीना क्या करे, मुझे मालूम है कोई दस्ते शफकत नहीं पहनेगा, कोई तमाचे मारेगा, कोई ताजियाने मारेगा। रावी सालेह इब्ने अब्दुल्लाह कहता है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खयाम हुसैनी में आग लगी तो मैं खैमे के करीब खड़ा हुआ इस मंजर को देख रहा था। मैंने देखा कि जलते हुए खैमे से एक 4 या 5 बरस की बच्ची निकली, जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। बच्ची मख्तल का रुख करके कभी आवाज दे रही थी, चचा अब्बास मुझे बचाइए, कभी कह रही थी भैया अली अकबर कहाँ चले गए, कभी कह रही थी बाबा हुसैन मुझे बचाइए। रावी कहता है मुझे बच्ची पे बड़ा तरस आया, बच्ची मख्तल की तरफ जा रही थी, मैं उसके पीछे चल दिया। जब बच्ची ने मेरी आहट महसूस की कोई आ रहा है, तो बच्ची इतनी सहमी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि मख्तल की तरफ दौड़ने लगी। मैंने पीछे से आवाज दी, शहजादी रुक जाओ, मैं शिम्र नहीं हूं, मैं तमाचे नहीं मारूंगा, मैं शिम्र नहीं हूं, मैं ताजियाने नहीं लगाऊंगा। रावी कहता है बच्ची ने मेरी आवाज नहीं सुनी, अचानक शामे गरीबा के सन्नाटे में बच्ची को ठोकर लगी और बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिर गई। सालेह इब्ने अब्दुल्लाह कहता है जब बच्ची जमीन पे गिरी अब मुझे मौका मिल गया, मैं जल्दी से दौड़ के बच्ची के करीब पहुंचा। अभी मैं चाहता था कि बच्ची के हाथ को पकड़ के दामन की आग को बुझाऊं, बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ दिए। कहा खबरदार शेख, मुझे हाथ मत लगाना, इसलिए कि मैं उस फातिमा की पोती हूं जिसका जनाजा रात की तारीकी में उठा था। रावी कहता है मैंने रो के पूछा बीबी इतना बता दो कि आप रात की तारीकी में कहां जा रही है। बीबी ने हाथ जोड़ के कहा ऐ शेख तेरा आले मोहम्मद पे बड़ा एहसान होगा, बस मुझे नजफ का रास्ता बता दे। कहा बीबी नजफ जाके क्या करोगी? अरे पूछता है नजफ जाके क्या करूंगी, वहां मेरे दादा अली का मजार है, मैं जाके कहूंगी दादा आपका भरा घर करबला में उजड़, दादा शिम्र ने तमाचे लगाए, दादा कानों से लहू बह रहा।
अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। खुदाया जो हम में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो हम में मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा दे। खुदाया जो हम में बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार से लगा दे। खुदाया जिनको रोज़गार में नुकसान हो रहा है उनके फ़ायदे में दिन दूना रात चौगुना इजाफ़ा फरमा। खुदाया हम सब को इल्म हासिल करने की, बिलखुसूस इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदाया हम सब के मरहूमीन पर रहमत नाजिल फरमा। खुदाया दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, हमारे इमाम ज़माना के ज़रिए से हमारी मदद फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।